ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اسی زبان سے ہم اپنے ماں باپ کے دل بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اپنے بھائی اور بہنوں کے دلوں کو بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنے خاندان والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ورنہ اسی زبان سے بزرگان محترم کیا بتائے، یہی وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے آج کئی طلاقیں پڑ رہی ہیں، اسی زبان کے ذریعے ماں باپ کے درمیان نا اختلافات آ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے آج ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے بھائی بھائی کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے بھائی بہن کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے آج نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کو غلط جملے بول کر گھر چھوڑ کر جا رہے۔ اسی زبان کا نتیجہ تھا کہ آج ہم نے پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ بزرگان محترم، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے دو باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جو آدمی ان دو باتوں پر عمل کر لیتا ہے اس کی دنیاوی زندگی خوبصورت ہی خوبصورت بن جاتی ہے، ہمیشہ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں رہے گی۔ جو ان دو باتوں پر عمل کر لیتا ہے وہ قیامت کے دن بھی خوش خوش رہے گا، اور ان دونوں باتوں پر عمل کرنے والے اس وقت دنیا میں شاید کہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں چند افراد ہوں۔ عبادت کرنے والے تو مل جائیں گے آپ کو ساری دنیا کے اندر، ہزاروں کی تعداد میں مساجد مل جائیں گے، مدارس مل جائیں گے، ساری دنیا کے اندر عمامہ پہننے والے آپ کو بہت نظر آئیں گے، آپ کو ساری دنیا کے اندر سفید لباس پہننے والوں کی جماعت بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مل جائے گی، قرآن مجید پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ملے گی، لیکن جو دو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں شاید کہ پوری دنیا کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے والے بہت ہی کم نظر آئیں گے۔ آج ساری دنیا کا ماحول بگڑتا ہوا جا رہا ہے تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے۔ مسلمان کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، بعض کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے عذاب میں جلیں گے، بعض تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے والے ہیں، ہم جنت میں رہیں گے، مزے سے رہیں گے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد اللہ فیصلے کرنے والے ہیں۔ آج تو لوگ آپس میں یہ فیصلے کر رہے ہیں، ہم اعمال کر رہے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے، آپ اعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ اسلام سے باہر ہیں، آپ دوسرے دھرم سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے آپ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ہم تو دیکھیے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عقیدے بنے ہوئے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔
تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس چیز پر آئیے. آج ساری دنیا کے اندر یہ چیز بڑی کثرت کے ساتھ پائی جا رہی، وہ ہے زبان ہے. یہ زبان کو قابو کرنا آج کے دور میں بہت زیادہ مشکل ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ اے معاذ کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ احادیث ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت معاذ سے فرماتے ہیں، اے معاذ کیا میں تم کو پورے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے فرمایا، اللہ کے نبی اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ تم اپنی زبان کی حفاظت کرتے رہنا. پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے معاذ اللہ کے نبی زبان پکڑ کر بتا رہے ہیں، اے معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی اس زبان کی حفاظت کرنا ہے، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے. تم زبان ہے، اس زبان کے ذریعے بہت سارے لوگ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. یہی وہ زبان کے بول ہوتے ہیں جس زبان کے بول سے آدمی جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، معاذ تم اس زبان کی حفاظت ہمیشہ کرتے رہنا. یہ پورے دین کا خلاصہ. آج ساری دنیا کے اندر بتائیے اس زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ کتنے ہیں؟ زبان کو قابو کرنے والے کتنے افراد ہیں؟ شاید کہ پوری دنیا کے اندر 10-15 افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو صرف اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. آج لوگ کوئی الفاظ کہتے ہیں، آج لوگ کوئی جملے کہتے ہیں، آج کوئی مسلمان کوئی الفاظ کہتا ہے، وہ بولنے سے پہلے ہرگز کبھی نہیں سوچتا، لیکن بولنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں یہ جملہ اپنی زبان سے نکالا ہوں، ہاں یہ جملہ واقعتاً غلط تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا. جس الفاظ کو میں استعمال کیا تھا میں اپنی زبان سے اس الفاظ کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. یہ جو زبان سے میں اپنا جملہ نکالا ہوں یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ غلط ہے، میں نہیں کہنا چاہیے تھا. آج لوگ کوئی جملہ کہنے سے پہلے بزرگان محترم نہیں سوچتے، لیکن بولنے کے بعد ان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں اپنی زبان سے گالی دیا ہوں، میں اپنی زبان سے ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے ایک دوسرے پر غلط الزامات لگا رہا ہوں، میں اپنی زبان سے ایک دوسرے پر بہتان باندھ رہا ہوں، میں اپنی زبان سے ایک دوسرے پر جھوٹ بول رہا ہوں. بزرگان محترم کوئی مسلمان کہنے سے پہلے آج نہیں سوچتا، کہنے کے بعد افسوس کرتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن بزرگان محترم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کیا زبان سے نکلے ہوئے بول کا بھی قیامت کے دن تول ہوگا؟ کیا زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیامت کے دن پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں معاذ، جو آدمی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بول نکالتا ہے، کوئی جملہ کہتا ہے، معاذ قیامت کے دن اس جملے کا بھی اس بندے کو حساب دینا پڑے گا. آج ہم لوگوں کی زبان قینچیوں کی طرح چلتی ہے. بزرگان محترم آج ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر کبھی ہم غور نہیں کرتے.
یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ سے فرما رہے، معاذ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، معاذ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ بزرگان محترم، آج اس زبان کی حفاظت کرنے والے لوگ شاید کہ دنیا کے اندر بہت ہی کم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، زندگی کے اندر راحت اور خوشی دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھ لو، ہمیشہ تم اپنی زبان سے میٹھے الفاظ بولو، ہمیشہ تم اپنی زبان سے میٹھے جملے کہا کرو۔ بزرگان محترم، اس میٹھے جملے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپس میں پیار آئے گا، آپس میں محبتیں آئے گی، آپس میں اتحاد رہے گا۔ جب تمہاری زبان سے میٹھے جملے نکلیں گے، ارے دشمن تمہاری دشمنی کے ذریعے وہ دور ہوا کرتا تھا، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول کی بنیاد پر، تمہارے زبان سے نکلے ہوئے دو چار اچھے جملوں کی بنیاد پر ہر آدمی تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی تمہارے سے بات چیت کرنے کے لیے تڑپتا ہے، ہر آدمی تمہارے قریب ہونے کے لیے بہت سارے کوششیں کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، زبان کا میٹھا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالنا ضروری ہے، ورنہ اس زبان سے، میں نے شروع میں وہ بات بتائی، یہی وہ زبان ہے، اس زبان کے ذریعے ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ہم جہنم میں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ جہنم کا اور جنت کا فیصلہ اس زبان کے اوپر موقوف ہے۔ اچھے بول بولیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، غلط بول بولیں گے تو جہنم کے حقدار بن جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ جو آدمی زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہر وقت سچ بولنے کا اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلی، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچائی اس کو نجات دلاتی ہے۔ الصدق ینجی، جو آدمی ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے ہمیشہ آنے والے آفتوں سے دور رہتا ہے۔ جو آدمی سچ بولتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جو آدمی ہمیشہ اپنی زبان سے سچائی کے الفاظ نکالتا ہے وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ جو آدمی ہمیشہ اپنی زبان سے بہت ہی بہترین اور خوبصورت جملے اور الفاظ نکالتا ہے وہ ماں اور بہنوں کے بھی قریب ہوتا ہے، رشتہ داروں کے قریب ہوتا ہے، پڑوسیوں کے قریب ہوتا ہے۔ ہر ایک آدمی کے دل میں اس کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہی سوچتا ہے ارے بھائی دیکھو ہمیشہ یہ آدمی سچ بولتا ہے، ہمیشہ اس آدمی کے زبان سے میٹھے جملے نکلتے ہیں، ہمیشہ اس آدمی کے زبان سے بہت ہی پیارے الفاظ نکلتے ہیں، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی سچ بولتا ہے تو نجات پاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ بزرگان محترم، حضرات علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اسی زبان سے ہم اللہ کا پیارا اور مبارک اور خوبصورت نام لیتے ہیں، اور ہم اسی زبان سے جھوٹ بولے وہ زبان تو گندی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا پیارا نام ہم لیتے ہیں اور اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا جو آدمی ہمیشہ جھوٹ کا عادی ہوتا ہے، سچ بولنا چاہتا ہے لیکن جھوٹ بولتے بولتے اس کا مزاج بن چکا ہے، جھوٹ بولتے بولتے اس کی طبیعت اچھی چیز بولنے کے لیے گوارا نہیں کرتی۔ سب سے پہلی بات حضرات علماء فرماتے ہیں جو آدمی ہمیشہ اپنی اس زبان سے جھوٹ بولتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ جو اللہ کی نظروں سے گر جائے وہ بندوں کے نظروں میں اس کا مقام اونچا بھی رہے، وہ کیا فائدہ ہے جس بندے کا مقام اللہ کی نظروں سے گر گیا۔
یہ دنیا ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، چاہے دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا مقام اور مرتبہ لوگوں کے درمیان کتنا زیادہ اونچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن یہ دنیا تو چھوٹنا ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا سے تو جدا ہونا ہے۔ اصل مسئلہ تو آخرت کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، سب سے پہلے مجھے اور آپ کو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے جملے بولنا، ہمیشہ اپنی زبان سے بہترین الفاظ کہنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیشہ اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ کتنے باتیں؟ حضرت ابو ذر صلی اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ذر، میں تم کو دو باتیں بتاتا ہوں، تم ان دو باتوں پر ضرور عمل کر لینا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو ذر سے، اے ابو ذر، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کی تعداد ہوگی، لیکن یہ دو چیزوں پر عمل کرنے والے قیامت کے دن کوئی آپ کو نظر نہیں آئے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو باتیں کیا ہیں آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول، وہ دو جملے کیا ہیں، وہ کون سے دو باتیں ہیں جو قیامت کے دن کسی بندے کے پاس نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی جلدی سے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے سب سے پہلی بات یہ بتائی، اے ابو ذر، تم سے پہلی بات اس بات پر عمل کرنا ہے کہ تم اچھے اخلاق اپنے آپ کے بنانا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، ہمیشہ تم اپنی اس زبان کی حفاظت کرتے رہنا۔ دوسری نیکیوں کا ثواب اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اے ابو ذر، ان دو چیزوں کو تم فالو کرنا، اے ابو ذر، ان دو چیزوں پر عمل کر لینا۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت قیمتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اچھے اخلاق کو اپناؤ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ تم ہمیشہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اگر کوئی عبادت گزار آ رہا ہے، چاہے حج کرنے والا ہو، عمرے کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صدقہ اور خیرات دینے والا ہو، مساجد بنانے والا ہو، مدارس بنانے والا ہو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہو، ہاں یہ سب عبادتیں ضرور ہیں، نیکیاں ضرور ملے گی، ثواب ضرور ملے گا، اللہ پاک ضرور خوش ہوں گے، لیکن تمام چیزوں کا ثواب الگ ہے۔ لیکن ابو ذر، یہ جو دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان چیزوں کا مقام قیامت کے دن زیادہ ہوگا، ان کی نیکیوں کے برابر کوئی عبادت نہیں آ سکتی۔ اس لیے بزرگان محترم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے اچھے اخلاق کو اپنانا ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی ضرورت ہے، ہم نبی والے اخلاق اپنائیں، نبی والے صفات اپنائیں، نبی جیسے عادات اپنائیں۔ نبی اپنے گھروں کے اندر کیسے رہا کرتے تھے، بیویوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مزاج تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کس طرح پیار اور محبت سے، والہانہ انداز سے، میٹھے جملوں سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب کبھی گھر میں ہوتے، اللہ کے نبی کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رہن سہن ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی جب باہر جاتے تھے لوگوں کے ساتھ کیا مزاج ہوتا تھا، اللہ کے نبی جب کسی کے پاس جاتے، جب قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچاتے، اللہ کے نبی کا مزاج کیسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی کی طبیعت کیسے ہوتی تھی، اللہ کے نبی لوگوں کے دلوں کو کیسے جیتتے تھے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی کے عادات اور اوصاف کو دیکھ کر بعض کفار مکہ وہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے چلنے کو دیکھ کر، اللہ کے نبی کی
گفتگو کو دیکھ کر بعض وہ ہوتے تھے کہ ذوق در ذوق ایمان کو قبول کیا کرتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی نبی کے اوصاف اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کا کردار اپنانے کی ضرورت ہے، نبی کا رہن سہن اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سب چیزوں پر عمل کریں گے ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گے، ہماری زندگی خوبصورت بنے گی۔ یہ دوسری بات ہی اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر سے کہا تھا۔ بزرگان محترم، اور ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، انس میرے بیٹے، میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس بات پر عمل کرنے کے لیے تجھے تکلیف اٹھانا پڑتا۔ اے انس، تجھے اس بات پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا۔ اے انس، تجھے اس بات پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری تکالیفوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ بزرگان محترم، آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کے اوپر ٹو ویلر بھی چلتی ہے، کار بھی چلتی ہے، بس بھی چلتی ہے، اور بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہے۔ ان گاڑیوں کے اوپر بریک لگانا بہت آسان ہے۔ ٹو ویلر جا رہی ہے، راستے میں مجھے اور آپ کو روکنا ہے، ہم بریک لگا لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے گاڑی کھڑ جاتی ہے۔ آپ ہائی وے پر جا رہے ہیں، کوئی ہمپ آتا ہے، اس کو سلو کرنا پڑتا ہے، ہم بریک کے ذریعے ہماری اس گاڑی کو سلو کر لیتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، یہ ساری دنیا کے اندر اس زبان پر بریک لگانے والے شاید کہ کوئی نہیں ملنے والے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے والے کوئی نہیں ملنے والے ہیں۔ نماز پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے، تہجد پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے والے مل جائیں گے۔ بزرگان محترم، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو فالو کر لیا، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، ہم کو نبی کے اخلاق اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اسی لیے آج مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر غیر مسلموں کے دھرم میں آج داخل ہو رہی ہے۔ ذوق در ذوق آج ہماری مائیں اور بہنیں اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، صرف چند پیسوں کے بدلے، صرف چند سکوں کے بدلے۔ آج کی بعض عورتیں، آج کی بعض ہماری مائیں اور بہنیں اسلام چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، سارا گھرانہ چھوڑ کر اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن کا پیغام نہیں دیا۔ اسی لیے بزرگان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اسی زبان سے ہم اپنے ماں باپ کے دل بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اپنے بھائی اور بہنوں کے دلوں کو بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کے دو چھوٹے بول کے ذریعے ہم اپنے خاندان والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ورنہ اسی زبان سے بزرگان محترم کیا بتائے، یہی وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے آج کئی طلاقیں پڑ رہی ہیں، اسی زبان کے ذریعے ماں باپ کے درمیان نا اختلافات آ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے آج ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے بھائی بھائی کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے بھائی بہن کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے آج نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کو غلط جملے بول کر گھر چھوڑ کر جا رہے۔ اسی زبان کا نتیجہ تھا کہ آج ہم نے پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، ہمیشہ ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے انس، میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس بات پر عمل کرنے کے لیے تجھے تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، مجاہدے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عظیم سنت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سنت ہے، ایک ہوتا ہے کرتا اور پیجامہ سفید پہننا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، سر پر عمامہ باندھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی کو رکھنا،
یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب سنتوں میں شامل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں انس میں جو بتا رہا ہوں یہ سب سنتوں میں بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انس تم ہمیشہ اپنے اس دل کو صاف رکھنا ہے، کسی کے لیے نفرت اپنے اس دل کے اندر نہیں پالنا۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں کہا، حضرت انس اللہ کے نبی چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اے انس ہمیشہ اپنے اس دل کو مسلمانوں کی نفرتوں سے پاک رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں پر مطلق جملہ کہا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، اے انس سب لوگوں سے ہمیشہ اپنے اس دل کے ٹکڑے کو صاف رکھنا ہے۔ بزرگان محترم کتابوں کے اندر واقعات بھرے پڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ یہ کافر آ کر آرام کرنے کے لیے درخواست پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے یہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے اللہ کے نبی آج ایک رات میں آپ کے گھر میں سونا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی آج کے رات میں آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دے دیں تو بہت بہتر ہے، آپ کے گھر میں رات میں قیام کر لوں گا، صبح میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کو یہ نہیں کہتے کہ تو چلا جا، تو مسلمان نہیں ہے، تو ہمارے دھرم سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی سے التجا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا پیار دیکھیے، اللہ کے نبی کا محبت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کافر سے بات کرنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کافر سے ہاں ضرور آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ کافر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رات میں آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے۔ وہ کافر تھا، اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانے کی غرض سے آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کی غرض سے رات میں آرام کرنے کے لیے گھر کو آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کی اجازت تو دے دیے، چارپائی پر سو گیا، لیکن صبح اٹھ کر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر غائب ہو گیا۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں کہ وہ کافر وہ چارپائی پر جو آرام کرنے کے لیے اللہ کے نبی دیے تھے اس پر گندگی کر کے چلا گیا، اس پر پاخانہ کر کے چلا گیا، استنجا کر کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھوٹا نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ کپڑے کو اٹھاتے ہیں، وہ کمبل کو اٹھاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ان مبارک ہاتھوں سے اس گندگی کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی نظر اللہ کے نبی کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرات صحابہ آ کر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو آپ پاک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے ہم پاک کریں گے، آپ تو نبیوں کی امام ہے، آپ تو خاتم الانبیاء والرسول ہے، آپ کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنائے ہیں، اللہ پاک نے آپ کے صدقے یہ چاند کو بنائے ہیں، اللہ کے نبی آپ کے صدقے اللہ پاک نے یہ سورج کو بنائے ہیں، کائنات کی ذری ذری چیز کو اللہ کے نبی آپ کے صدقے بنائے ہیں، آپ یہ گندگی صاف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے نا ہم پاک کریں گے، اللہ کے نبی چھوڑ دیجئے نا ہم صاف کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں میرے صحابہ، اللہ کے نبی خود لوٹے میں پانی لے کر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرات صحابہ سے صحابہ یہ مہمان تمہارا نہیں تھا بلکہ یہ مہمان تو میرا تھا، اس لیے کہ میں ہی اسے پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تھا کافر آرام کر کر جانے کے لیے، لیکن اذیت پہنچانے کی غرض سے آیا ہوا تھا۔ بزرگان محترم رات میں سویا گندگی کر کر کے چلا گیا، لیکن بہت دور جانے کے بعد اس کی ایک تلوار ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھول کر چلا جاتا۔ اب راستے پر جانے کے بعد اس کو یاد آتا ہے ارے میں تو اللہ کے نبی کے گھر میں میری تلوار چھوڑ کر کے آ گیا۔
چنانچہ وہ دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے آتا ہے اور ذہن میں یہ بات رہتی ہے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو چارپائی تھی میں گندگی کر کے آ گیا ہوں، میں اب جاؤں گا تو کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ بزرگان محترم وہ اس سوچ کی بنیاد پر وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، چونکہ اس کی جو تلوار تھی وہ بڑی قیمتی تھی ہوں گی، تبھی تو وہ لوٹ کر آیا۔ آ کر کیا دیکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو گندگی تھی اپنے ہاتھوں سے پاک کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے، اپنے ان دونوں مبارک پیارے ہاتھوں سے خرچ رہے تھے۔ وہ کافر کی نظر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے گندگی تو کیا ہوں میں لیکن پاک میرا نبی کر رہا ہے۔ بزرگان محترم حضرت علماء فرماتے ہیں اسی وقت ڈنکی کی چوٹ پر وہ کافر تلوار لینے کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں کے ساتھ والہانہ مزاج تھا، یہ پیار تھا، یہ محبتیں تھی، یہ الفتیں تھی، تبھی تو لوگ ذوق در ذوق اسلام کو قبول کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بزرگان محترم دو باتیں میں نے شروع میں بات بتائی، ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہمارے گھروں کے اندر خوبصورتی دیکھنے کے لیے، رشتہ داروں کے اندر خوبصورتی دیکھنے کے لیے، مساجدوں کے اندر خوبصورتی دیکھنے کے لیے دو باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ دو باتیں میرے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ہمیشہ اپنی زبان سے اچھے جملے بولنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بزرگان محترم ہم اپنے اس دل کو ہر آدمی سے پاک رکھنا ہے، کدورتوں سے پاک رکھنا ہے، غیبتوں سے پاک رکھنا ہے۔ جب یہ دو چیزوں پر میں اور آپ عمل کریں گے ہماری زندگی کے اندر عجیب طرح کی خوبصورتی آئے گی، ٹینشن نہیں آئیں گے، ہمیشہ اللہ پاک ہم سے خوش رہیں گے۔ اور اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی اگر مجھے اور آپ کو مل جائے یا بڑی بڑی نعمتیں بھی مل جائے، ہم ان دونوں نعمتوں پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خوش رہیں گے، حشاش رہیں گے، بشاش رہیں گے۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان دونوں باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو خوبصورت بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔